بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو آپ نے معطل نہیں کیا ہوگا بلکہ بھرپور طریقے سے جاری رکھا ہوا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے اور اس میں چیپٹر نمبر 6 ہے، اس کی ٹرانسلیشن آج ہم کرنے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ پہلے جانتے ہیں کہ جب بھی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوتے ہیں آپ لوگ اپنی لیڈ پینسلز اور ٹیکسٹ بکس اپنے پاس رکھتے ہیں اور جو لفظ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوتا، جس لفظ کا میننگ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا پہلے، وہ آپ ساتھ ساتھ اپنی بک پہ لیڈ پینسل سے نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کے سامنے بورڈ پہ مینشن ہے، پیج نمبر اوپن کریں گے آپ 29. پیج نمبر 29 ہے. لیکچر نمبر آج ہمارا 15 ہے. اس میں ہم چیپٹر نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. بکس اپنے سامنے اوپن کریں، لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیں، انگلی وہاں پہ لگائیں جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں. آپ نے یقیناً نشانی لگائی ہوگی کہ لاسٹ ہمارا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے کہاں تک ٹرانسلیشن مکمل کی تھی. اس سے آگے سے آج ہم سٹارٹ کریں گے اور اس چیپٹر کو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے. جی، فوکس کریں اپنی بکس پہ، انگلی لگائیں ساتھ. یو ہیو لرنڈ، تم سیکھ چکے ہو. وزڈم، عقل مندی. مطلب کیا؟ ویسے اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا کہ تم عقل مندی سیکھ چکے ہو. لیکن اب یہاں پہ ہم یہ لفظ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ تمہیں اب عقل آ گئی ہے. جیسے یعنی کہ تم اب سمجھدار ہو گئے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے. تم اب سمجھدار ہو چکے ہو، تمہیں اب عقل آ چکی ہے. سیڈ بیکس نے کہا ان اے کائنڈر وائس، مہربانی والی آواز میں، نرم آواز میں. ویسے کائنڈ مہربان ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نرم آواز بھی کہہ سکتے ہیں. تم عقل مندی سیکھ چکے ہو، تم سمجھدار ہو گئے ہو، تمہیں عقل آ گئی ہے. بیکس نے نرم آواز میں کہا. یور ہارٹ، تمہارا دل. ہیز ناٹ بیکم، نہیں بنا. ایز ہارڈ، اتنا سخت. اینڈ ان فیلنگ، اس کا میننگ آپ نے لکھا تھا احساس سے خالی. ایز یور گولڈ، تمہارے سونے کی طرح. سونے کی طرح تمہارا دل سخت اور احساس سے خالی نہیں ہوا. ہیڈ دیٹ ہیپنڈ، اگر ایسا ہو جاتا، یعنی تمہارا دل اگر سخت ہو جاتا، تمہارا دل جذبات سے عاری ہو جاتا، پھر کیا ہوتا؟ ہیڈ دیٹ ہیپنڈ، اگر ایسا ہو جاتا. دین، تب. انڈیڈ، در حقیقت، واقع میں. آئی کوڈ ناٹ ہیو ہیلپڈ یو، میں تمہاری مدد نہ کر سکتا. اگر ایسا ہو جاتا تو واقعی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. گو ناؤ ٹو پیکٹولس. پیکٹولس آپ نے میننگ لکھا ہے، دریا کا نام ہے. اب دریا پہ جاؤ. دا ریور، وہ دریا. دیٹ فلوز، جو بہتا ہے. پاسٹ یور گارڈن، تمہارے باغ کے ساتھ. اب اس دریا پہ جاؤ جو تمہارے باغ کے ساتھ بہتا ہے. باتھ ان اٹ، اس میں نہاؤ، یعنی اس دریا میں نہاؤ. اینڈ اٹس واٹر شیل واش، اور اس کا پانی دھو ڈالے گا. دا کرس، نحوست. فرام یو، تم سے. وہاں پہ جاؤ، نہاؤ، اور اس دریا کا پانی تم سے نحوست کو دور کر دے گا، دھو ڈالے گا. اینڈ ریسٹور، میننگ آپ نے لکھا ہے اس کا، اور بحال کر دے گا. what you have already changed to gold، جن چیزوں کو
تم پہلے سے ہی سونے میں تبدیل کر چکے ہو، اور جن چیزوں کو تم پہلے سے سونے میں تبدیل کر چکے ہو ان کو اپنی پہلی حالت پر واپس لے آئے گا۔ مڈاس لاسٹ نو ٹائم، مڈاس نے وقت ضائع نہیں کیا ان کیرینگ آؤٹ، تعمیل کرنے میں، دا کمانڈ، حکم کے۔ مڈاس نے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ وداؤٹ پازنگ، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی دیر کے، بغیر رکے، ٹو ریموو ہز گولڈن روبس، ریموو مٹا دینا، یہاں پہ مطلب ہوگا اتار دینا، ہز گولڈن روبس، اپنے سنہری کپڑے، سنہری لباس، بغیر کسی وقفے کے اپنا سنہری لباس اتارتے ہوئے، ہی پلنگڈ، اس نے چھلانگ لگا دی یا وہ کود گیا، انٹو دا اسٹریم، ندی میں، بغیر وقفے کے، بغیر رکے، اس نے اپنے سنہری لباس کو اتارا اور ندی میں چھلانگ لگا دی۔ ایز ہی روز ٹو دا سرفیس، ایز جیسے ہی روز وہ اٹھا، رائز کی سیکنڈ فارم ہے، ٹو دا سرفیس سطح پر، جیسی وہ سطح پر ابھرا، ٹھیک، ابھرنا بھی ایک ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے لیے ایک لفظ ابھرنا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم پھر رائز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی سینس میں یہ لفظ یوز کیا گیا ہے، ایز ہی روز ٹو دا سرفیس، جیسے ہی وہ سطح پر ابھرا، یعنی دوبارہ وہ سطح پر واپس آیا۔ سپلیٹرنگ مطلب ہوتا ہے چھینٹے اڑانا، اینڈ پینٹنگ، اور ہانپتے ہوئے، چھینٹے اڑاتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے، ہی سا، اس نے دیکھا، دیٹ ون مورس، ہی واز کلاتھ، ایک دفعہ پھر، ہی واز کلاتھڈ، وہ کس میں تھا؟ کپڑوں میں تھا، ان از یوزول، اپنے معمول کے، کرمسن، ارغوانی، اینڈ پرپل، اور جامنی، روبس، لباس میں۔ جب وہ دوبارہ سطح پہ ابھرا چھینٹے اڑاتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے، تو اس نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر وہ اپنے معمول کے ارغوانی اور جامنی لباس میں تھا۔ انیکشیسلی، بے چینی سے، بے تابی سے۔ ہی ٹچڈ، اس نے چھوا، اے فلاور، ایک پھول کو، آن دا ریور بینک، دریا کے کنارے پر۔ بے چینی سے اس نے دریا کے کنارے پر ایک پھول کو چھوا، اٹ ریمینڈ، وہ رہا، ریمین کی سیکنڈ فارم، ریمین باقی رہنا، ریمینڈ وہ رہا، انچینجڈ، چینج مطلب تبدیل ہونا، اور انچینجڈ بغیر تبدیلی کے، وہ بغیر تبدیلی کے رہا، کیا مطلب؟ اٹ واز انچینجڈ، مین اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سوری کہاں پہ ہے جی، یہ ہے اٹ ریمینڈ انچینجڈ، کیا مطلب؟ کہ وہ تبدیل نہ ہوا، وہ اپنی پہلی حالت پہ ہی رہا۔ ایگرلی، شوق سے، بے تابی سے، بے چینی سے۔ ہی فلڈ اے پچر، اس نے ایک گھڑا بھرا، ود دا ہیلنگ واٹر، اس ٹھیک کر دینے والے پانی سے۔ ویسے ہیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے زخم کو بھرنے کے معنوں میں، یعنی جب زخم ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیلنگ دا وونڈ، کہ زخم ٹھیک ہو رہا ہے، بھر رہا ہے زخم، تو یہ اسی سینس میں ہے، ہیلنگ واٹر، ٹھیک کر دینے والا پانی۔ اینڈ ہریڈ، اور جلدی کی، ٹو دا پلیس، اس جگہ پہ پہنچنے میں، ویئر ہز لٹل گرل لے، جہاں پہ اس کی چھوٹی بیٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بے تابی سے، بے چینی سے اس ٹھیک کر دینے والے پانی کا گھڑا بھرا،
اور جلدی سے اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہ اس کی چھوٹی بیٹی لیٹی ہوئی تھی. ہی پورڈ، پور کی سیکنڈ فارم، پور انڈیلنا. ہی پورڈ، اس نے انڈیلا سو مچ آف دا ریور واٹر، وہ دریا والا پانی اتنا زیادہ، اوور ہر، اس لڑکی کے اوپر، دیٹ شی واز اسٹونش، کہ وہ حیران ہو گئی، اینڈ گیسڈ ایز ہی سیٹ اپ، اور پھر وہ کیا ہوئی کہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس نے اس کے اوپر اتنا زیادہ پانی انڈیلا کہ وہ حیران پریشان ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی. آر یو ٹرائنگ، کیا آپ کوشش کر رہے ہو، ٹو ڈرون می، مجھے ڈبونے کی، ڈرون ڈوب جانا، پڑھا ہوا ہے آپ نے پہلے. فادر، ابو جان، ابو جان کیا آپ مجھے ڈبونے کی کوشش کر رہے ہو. ٹوگیدر دے وینٹ آؤٹ، وہ دونوں اکٹھے گئے، انٹو دا گارڈن، باغ میں، ویئر، جہاں پہ، دے سپرنکلڈ، سپرنکل مین چھڑکنا، سیکنڈ فارم ہے، انہوں نے پانی چھڑکا، کہاں پہ، دا روزز، گلاب کے پھولوں پر، اینڈ دا لیلیز، اور سوسن کے پھول، اینڈ ادر فلاورز، اور دوسرے پھولوں پر. وہ دونوں باغ میں گئے جہاں پہ انہوں نے گلاب، سوسن اور دوسرے پھولوں پر وہ پانی چھڑکا. ٹوگیدر دے ریجوائسڈ، وہ دونوں خوش ہو گئے، ریجوائسڈ، خوش ہو گئے. ٹو سی، یہ دیکھ کر، ہاؤ دا نیچرل کلرز، کہ کیسے قدرتی رنگ، اینڈ پرفیومز، اور خوشبوئیں، کیم بیک، واپس آ گئیں، ٹو دیم، ان پر. وہ دونوں یہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ کیسے قدرتی رنگ اور قدرتی خوشبوئیں ان پھولوں پر واپس آ گئی. اٹ از سیڈ، یہ کہا جاتا ہے، دیٹ، کہ، دا لو آف گولڈ، سونے کی محبت، اینڈ دا ڈیزائر، اور سونا حاصل کرنے کی خواہش، فار اٹ، یعنی اسے حاصل کرنے کی، اٹ لیفٹ مڈاس، یہ مڈاس کو چھوڑ گئی، along with the golden touch، اس گولڈن ٹچ کے ساتھ ہی. کہا جاتا ہے کہ چھوؤ تو سونا بن جائے، اس طاقت کے ساتھ ہی مڈاس کے اندر سونے کی محبت اور خواہش بھی ختم ہو گئی. یعنی کہ جب سے یہ اس سے طاقت چھنی، یہ طاقت اس کی ختم ہوئی، جب کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا، یہ طاقت جب ختم ہوئی تو رزلٹ کیا نکلا کہ اس کے دل میں سے سونے کی محبت اور خواہش بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. سرٹن اٹ از دیٹ، یقیناً اسی وجہ سے، ہی ڈسٹرائڈ، اس نے تباہ کیا، ہز ٹریئر ہاؤس، اپنے خزانے والے گھر کو، اینڈ اسپینٹ ہز ٹریئر، اور اپنا خزانہ خرچ کیا، فار دا گڈ، فلاح بہبود پر، آف ہز پیپل، اپنے ملک کے لوگوں کی. یقیناً اسی وجہ سے اس نے خزانے والے گھر کو تباہ کیا. اب اس کا مطلب یہاں پہ ایسے ہم نہیں کریں گے، ویسے اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ اس نے خزانے والے گھر کو تباہ کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں، اس کا ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ اس نے اپنا خزانہ لوٹانا شروع کر دیا اور اسے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے لگا. یعنی کہ وہ خزانہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگا. ڈسٹرائے کا مطلب تباہ کرنا نہیں ہوگا. تباہ کرنا کہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی کام کی نہیں رہتی. آپ کوئی چیز تباہ کر دیتے ہیں تو وہ پھر نہ آپ کے کام کی ہوتی ہے نہ کسی دوسرے کے کام کی. اب اگر خزانے کو اس نے تباہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضائع کر دیا ہوگا، اس کو کہیں دفن کر دیا، جلا دیا، کوئی اس طرح کا ہوگا. لیکن ایسے نہیں ہے، یہاں پہ تباہ نہیں کیا اس نے، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنے خزانے کو لٹایا. لٹایا وہ واپس کرنے والا لٹایا نہیں، اس طرح آپ نے لکھنا ہے لٹایا. اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے اس کو غریبوں میں تقسیم کیا، اس طرح لٹایا. ٹھیک ہے،
تو کیا ہم یہاں پہ ترجمہ کریں گے کہ یقیناً اسی وجہ سے اس نے اپنا تمام خزانہ غریبوں پر لوٹایا اور اس کو اپنے ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا. ایز اف ٹو ریمائنڈ ہم آف ہز فولی، اس کی بے وقوفی اس کو یاد دلانے کے لیے. ہاؤ ایور، تاہم ہز ڈاٹرز ہیئر نیور لاسٹ، اس کی بیٹی کے جو بال تھے نیور لاسٹ، انہوں نے کبھی نہیں کھویا اٹس گولڈن کلر، اپنا سنہری رنگ. تاہم اس کو اس کی بے وقوفی یاد دلانے کے لیے اس کی بیٹی کے بالوں نے کبھی اپنا سنہری رنگ نہیں کھویا، یعنی ان پہ سنہری رنگ باقی رہا. اینڈ اٹ از ٹرو، اور یہ بھی سچ ہے، دیٹ دا سینڈ کہ ریت آف دیٹ ریور، اس دریا کی، ہیو اے گولڈن ٹنگ، اس میں ایک سنہری جھلک ہے، ٹو دس ڈے، آج تک. اور یہ بھی سچ ہے کہ اس دریا کی سنہری ریت میں آج بھی ایک سنہری جھلک ہے. یہ سنہری جھلک دکھائی دیتی ہے، سنہری جھلک موجود ہے. یہ کوئی بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچر نمبر 15 میں آپ کے چیپٹر نمبر 6 کی ٹرانسلیشن مکمل ہوتی ہے. اب اس کے بعد آپ کے پچھلے کوئی چیپٹر جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ان کے اگر کوشچن آنسر ہیں تو وہ ہم کریں گے، اس چیپٹر کے اگر ہیں تو وہ کریں گے. یعنی کہ ٹرانسلیشن کو ہم یہاں پہ روکیں گے، پچھلے چیپٹرز کے یا اس کے جو بھی کوشچن آنسر رہتے ہیں وہ کوشچن آنسر کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر کی طرف جائیں گے. اگر ہیں تو پہلے کوشچن آنسر کریں گے. تو نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ، نئے مٹیریل کے ساتھ نئے لیکچر میں ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.